سب سے پہلے بات کریں گے 9 مئی کے مزید 2 مقدمات میں تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کو سزائیں۔ شاہ محمود قریشی کو کلین چٹ مل گئی، لیکن یاسمین راشد، اعجاز چودھری، محمود رشید، عمر سرفراز چیمہ سمیت 6 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو 5 سال کی سزا۔ لاہور میں تھانہ شادمان اور بیکری کے باہر جلاؤ گھراؤ کیسز میں 5 کم عمر ملزمان سمیت 18 ملزم بری کر دیے گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے ارشد علی۔ ریاست سے بغاوت ناقابل معافی جرم، 9 مئی کو لاہور میں دنگا، فساد اور آگ لگانے کا کیس۔ تحریک انصاف کے گرفتار رہنماؤں کو جیل کاٹنا ہوگی۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے کوٹ لکھپت جیل میں محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ شاہ محمود قریشی کو تھانہ شادمان اور بیکری جلاؤ گراؤ کیسز میں کلین چٹ مل گئی، لیکن یاسمین راشد، اعجاز چودھری، محمود رشید، عمر سرفراز چیمہ اور عائشہ بھٹا کو 10 سال قید بھگتنا ہوگی۔ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو بھی 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کے سیکیورٹی گارڈ حافظ ارشد کو بھی قانون ہاتھ میں لینے پر 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ عدالت نے 5 کم عمر ملزمان کو بری کر دیا۔ تھانہ شادمان میں جلاؤ گراؤ کے کیس میں 13 اور بیکری کے باہر جلاؤ گراؤ کے مقدمے میں 10 ملزمان کو سزائیں سنائی گئیں۔ تحریک انصاف کا پارٹی رہنماؤں کی سزاؤں کو فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ جے میں پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے کو انصاف کا قتل قرار دے دیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں اسد قیصر بولے، انصاف دور دور تک نظر نہیں آتا، اب عدالتوں پر اعتماد نہیں رہا، موجودہ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ بن چکی، اسے پارلیمنٹ کہنا بھی گناہ ہے۔ آج تحریک انصاف کی قیادت کو ایک مرتبہ پھر 10 سال کی سزا ہوئی ہے۔ جو اتنی ججمنٹیں آئی ہے ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں، وہ انصاف کا قتل ہوا ہے۔ ایسے کرنے سے ملک آلریڈی ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، مزید ڈیوائیڈ بڑھتا جائے گا۔ میں سب سے درخواست کروں گا انف از انف، اب یہ ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف جو 8 فروری کو 180 سیٹوں کے ساتھ جیتی تھی، آج ہم ایوان میں 76 نمائندگان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اگر بے انصافی کی یہ چھری نہیں رکتی تو قوم کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آج جو سزائیں ہوئی ہیں، ہم اس کورٹ کے تمام پروسیڈنگ کو کورٹ پہ چیلنج بھی کریں گے۔ اس میں انصاف کا دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا کہ اس میں کوئی انصاف بھی ہے۔ اس فیصلے کے بعد عدالت میں کسی کا اعتماد نہیں رہا، کیونکہ عدالت جس طرح فیصلہ کر رہی ہے تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ایگزیکٹو کے فیصلے ہیں۔ ہم تو کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، ہم تو لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے۔ یہ پارلیمنٹ جو ربڑ اسٹیمپ بنا ہے، پارلیمنٹ اس کو کہنا اب گناہ ہے۔ انشاءاللہ اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانے کے لیے 14 اگست کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آزادی بنائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزاؤں کے خلاف پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی میں شور شرابہ، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی، پارلیمنٹ کے باہر بھی علامتی دھرنا دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما آغا رفیع اللہ کہتے ہیں تحریک انصاف والوں کی بانی کو رہا کرانے میں کوئی دلچسپی نہیں، یہ تو بس شور شرابہ کر سوشل میڈیا کے لیے مواد اکٹھا کرتے ہیں۔ عثمان خان کی رپورٹ۔ پی ٹی آئی ہنگامہ آرائی سے باز نہ آئی، ایک بار پھر قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتے ہی ایوان میں شور شرابہ۔ بیرسٹر گوہر کا 9 مئی کیسز میں پارٹی رہنماؤں کو ہونے والی سزاؤں کے خلاف پوائنٹ آف آرڈر کا مطالبہ۔ جناب اسپیکر، میں ایک پوائنٹ آف آرڈر پہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ نہیں، سپلیمنٹری۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا پہلے وقفہ سوالات، اس کے بعد کوئی اور بات ہوگی۔ ایک چیز ڈیسائیڈڈ ہے کہ کوسچن آور میں کوئی پوائنٹ آف آرڈر نہیں ہوگا، پلیز۔ اس پر پی ٹی آئی ارکان نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر اسپیکر پر اچھال دیں۔ جعلی رکن آغا رفیع اللہ بولے احتجاج کرنے والوں کو بانی کی رہائی نہیں، اپنی تشہیر مقدم ہے۔ نہ یہ خان کو چھڑوانا چاہتے ہیں، نہ خان سے ان کو کوئی سروکار ہے، یہ اپنے پولیٹیکلی وہاں سوشل میڈیا کے لیے کوئی مواد بنا رہے ہیں، اس لیے یہ کرتے ہیں۔ ایوان کے اندر بولنے کی اجازت نہ ملی تو پی ٹی آئی والوں نے پارلیمنٹ کے باہر علامتی دھرنا دے کر دل کا غبار نکالا۔ راتوں کے فیصلے پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بلا لیا، 18 اگست کو طلبی کا نوٹس جاری۔ پی ٹی آئی رہنما کو سٹی پولیس آفیسر کے ذریعے طلب کیا گیا۔ عمر ایوب نے انسداد دہشت گردی عدالت کی کارروائی کے خلاف سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی۔ دیگر خبریں شامل کریں، بات کریں گے بھارت کی، جو کہ ایک بار پھر سفارتی آداب بھول گیا۔ نئی دلی میں پاکستانی سفارتکاروں کو گھر خالی کرنے کا حکم دے دیا، بچوں کے اسکول میں داخلے بھی منسوخ کر دیے گئے۔ پاکستان نے اوچھے اقدامات کو ویانا کنونشن کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے معاملہ بھارتی حکومت کے ساتھ باضابطہ طور پر اٹھا دیا۔ پاکستان سے جنگ ہارنے کے بعد مودی سرکار مسلسل پاکستانی سفارتکاروں کو ہراساں کر رہی ہے۔ بھارت میں پاکستانی سفارتکاروں کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ گھروں کی گیس اور انٹرنیٹ کی سہولت
वक्तन फवक्तन बंद कर दी जाती है। भारत के दीगर ओछे हथकंडों में पानी और दूध समेत खुराक और अखबारात की तरसील रोकना भी शामिल है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही मुतादिद सिफारतकारों को घर खाली करने के अहकामात भी जारी किए गए। इसके अलावा पाकिस्तानी सिफारतखानों और उनके अहल खाना के 17 वीज़ों में 5 माह की ताख़ीर भी की गई। पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मंसूब बातों पर भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। मुबैना एटमी ब्लैकमेलिंग का बयानिया दुनिया को गुमराह करने की कोशिश है। पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल या धमकी देने की पॉलिसी के सख्त खिलाफ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का 2 टोक बयान, कहा पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी ताकत है। जामे कमांड और कंट्रोल निज़ाम मुकम्मल सिविल निगरानी में काम करता है। भारत की किसी भी जारियत का फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। मुमकिन बिगड़ती हुई सूरत हाल की तमाम तर जिम्मेदारी भारतीय क़यादत पर आयद होगी। भारत ने जंग शुरू की और उसे मुकम्मल पाकिस्तान ने किया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को तारीखी जवाब दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भ्रिट शाह में सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स की तकरीब से खिताब। मोदी सरकार को खबरदार किया कि पाकिस्तान का पानी रोका तो पूरे मुल्क के अवाम अपने सिंधु दरिया को बचाने उठ खड़े होंगे। अमन की बात की, भारत ने जंग की बात की। पाकिस्तान ने ये जंग शुरू नहीं किया था, लेकिन मुकम्मल आपने किया। हमारा अफवाज ने जिस अंदाज से दुश्मनों को जवाब दिया वो तो तारीखी है। पाकिस्तान के नौजवान बच्चे जो सोशल मीडिया पे अपने मुल्क का पैगाम, अपना सच दुनिया के सामने पेश किए थे। इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत ने पाकिस्तान की सिंधु पे हमला किया है। मोदी सरकार को बताना चाहेंगे, सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार प्रवीण सोहनी ने इंडियन एयर चीफ का दावा मज़े का खेस करार दे दिया। करण थापर से गुफ्तगू में कहा, AP सिंह का बयान किसी तरह दुरुस्त नहीं लगता। एयर चीफ बताएं अगर कुछ हुआ तो सबूत कहाँ हैं, तबाह होने वाले तैयारे कहाँ हैं। एयर चीफ का बयान भारतीय फ़ज़ाइया की कमान के लिए मसाइल पैदा कर सकता है। मोदी सरकार की वोट चोरी और सीनाजोरी, इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाले कांग्रेस रहनुमाओं के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन। राहुल गांधी, प्रियंका और दीगर को गिरफ्तार कर लिया। 2 घंटे हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया गया। राहुल गांधी का कहना है बीजेपी सच की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, हमें शफाफ वोटर लिस्टें चाहिए। वोट चोरी नामंजूर। नई दिल्ली में अपोजिशन का इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च। मोदी सरकार बौखला गई और रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी। मुजाहिरीन को आगे जाने नहीं दिया। इसने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत दर्जनों अरकान को गिरफ्तार किया और कैदियों की बस में बिठाया। अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने राहुल गांधी और दीगर कांग्रेस रहनुमाओं को 2 घंटे हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया।